اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ فنا باقی کا وارث ہو سکتی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 15 اور اس کی آیت 5 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور آیت 34 تک غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پہلی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کا بدن کیسا رہے گا۔ ہم پڑھیں گے آیت 35، یعنی کہ باب 15 اور اس کی آیت 35۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول یہاں دو سوالوں کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال ہے کس طرح اور دوسرا سوال ہے کیسے۔ لوگ جو ہیں فرق کرنا بھول جاتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کس میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں؟ میرے بھائی، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بدن میں اور وہ جان میں جو کبھی مرتی نہیں ہے۔ پلاٹو اور سیسرو وہ جان کے بارے میں حجت کرے جو جان کبھی مر نہیں سکتی۔ پولس رسول جو ہیں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بدن کے بارے میں حجت کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، صدوقیاں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں حجت کرنے لگے کہ مردوں میں سے جی اٹھنا ہیچ نہیں، یعنی کہ یہ زندگی کے بعد نہ تو کوئی زندگی ہے نہ موت۔ لیکن یسوع مسیح صدیقوں کے یہ حجت کا جواب دیے۔ متی کی انجیل باب 22 اور اس کی آیت 31 اور 32 میں لکھا ہوا ہے، یا انہوں بولتے ہیں، مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، پولس وہ لوگوں کو جواب دیے جو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بدن کا انکار کرے۔ انہوں جواب تو دیے، مگر کیسا؟ انہوں یہ بتائے کہ جیسا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، ہمارا بدن بھی مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ کیونکہ مسیح کا بدن مردوں میں سے جی اٹھا، ہمارا بھی بدن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایک بدن جو مر جاتا ہے کیسا پھر سے جی اٹھایا جائے گا، اور کیسا وہ بدن ویسا رہے گا جیسا تھا۔ پولس رسول یہاں بولتے ہیں کہ ہم وہ چیزوں کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں جو چیزیں خدا یہ دنیا میں بنایا، جیسا کہ جھاڑ یا سبزی یا ترکاری کی بھاجی وغیرہ وغیرہ۔ انہوں بتاتے ہیں کہ بدن ووچ رہے گا مگر ایک دوسروں سے ملتا جھلتا نہیں رہے گا۔ آیت 36 اور 37 میں لکھا ہوا ہے، اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانہ ہے، خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا۔ تو بیج کا بوئے جانے کا مثال پولس دی ہیں۔ یسوع مسیح جو ہیں پہلا پھل ہیں، اس کے بعد ہم جو ان پہ ایمان لائے ہیں ان کے پیچھے آئیں گے۔ ہم کو بس یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کا انتظار کرنا ہے، اور جس وقت انہوں آئیں گے تو سارے ایمان رکھنے والوں کو انہوں دنیا میں سے اٹھا لیں گے۔ تو بیج جو ہے اپنے سے نیا بدن نہیں بناتی ہے، نہ تو بونے والا بنا سکتا ہے، صرف خدا ہم کو نیا بدن دیتا ہے۔ آیت 38 میں لکھا ہوا ہے، جہاں انہوں بولتے ہیں، مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا
اس کو جسم دیتا ہے اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ تو پولس رسول اب دوسرے حصے میں جاتے ہیں۔ یہ زندگی کی بھیدیں ہیں، یاد رکھو۔ ایسا دیکھا گیا تو زندگی کی بھیدیں موت کی بھیدوں سے بڑی ہے۔ جب آپ گیہوں کا دانہ بوتے ہیں تو گیہوں نکلتا ہے، بارلی یا مکئی نہیں نکلتی ہے نا۔ تو چھوٹا سا دانہ جو بنتا ہے وہ دانے کے ویساچ رہتا ہے جو دانہ آپ بوئے تھے۔ ملتا جلتا تو نہیں رہے گا مگر قریب قریب ویساچ رہے گا۔ یہ ہوگا۔ اب پولس رسول باٹنی کے حصے سے ہٹ کے زوالوجی کے طرف آتے ہیں۔ آیت 39 میں انہوں بولتے ہیں، سب گوشت یکساں گوشت ہے، بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے، چوپایوں کا گوشت اور، پرندوں کا گوشت اور ہے، مچھلیوں کا گوشت اور۔ تو جو فرق مرے ہوئے جسم میں اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے جسم میں ہے، اس سے بھی زیادہ فرق آدمی اور جانور اور مچھلی اور پرندے میں ہے۔ پولس رسول بولتے ہیں سارے جسم ایک جسم جیسے نہیں ہیں۔ آیت 40 اور 41 میں انہوں بولتے ہیں، آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، جسمانیوں کا اور۔ آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ اب پولس رسول ایسٹرونومی میں داخل ہو گئے ہیں اور بولتے ہیں سارے سولار سسٹم کے بدن ایک نہیں ہیں۔ آفتاب کا جلال اور ہے اور مہتاب کا جلال اور۔ تو ہر ایک کو الگ الگ جسم ہے اور ہر ایک کا جلال الگ ہے۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کا بدن کیسا رہے گا۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے اور وہ ہے جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور باقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 42۔ یہاں لکھا ہوا ہے، مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور باقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ تو جو جسم آدم کو دیا گیا تھا وہ موت کے حوالے تھا۔ اگر انہوں گناہ نہیں کرتے تو کبھی بھی نہیں مرتے تھے، مگر ان کا جسم موت کے حوالے تھا۔ مگر خوشی اس بات کی ہے کہ جب ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو وہ جسم موت کے حوالے نہیں رہے گا۔ وہ جسم میں کوئی ملاوٹ نہیں رہے گی، بلکہ مسیح میں وہ جسم پوری طریقے سے کامل رہے گا۔ آیت 43 میں پولس رسول بولتے ہیں، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ تو ہم کو جلال ملیں گا، ہم کو رنگ ملیں گا، ہم کو خوبصورتی ملیں گی اور ہم کو قوت ملیں گی۔ نئے جسم کے ساتھ یہ ساری چیزاں ملیں گے۔ آیت 44 پڑھیں گے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ تو ہم جب گاڑے جائیں گے تو نفسانی جسم کے ساتھ گاڑے جائیں گے، مگر جب یسوع مسیح ہم کو مردوں میں سے جلائیں گے تو ہمارا جسم اس وقت نفسانی نہیں رہے گا بلکہ روحانی رہے گا۔ آگے پولس بولتے ہیں نفسانی جسم کے ساتھ روحانی جسم بھی ہے۔ اگر نفسانی جسم نہیں رہتا تو روحانی جسم بھی نہیں رہتا۔ جب گاڑتے ہیں تو نفسانی جسم گاڑتے ہیں، مگر روحانی جسم جو ہے ملتا ہے جب ہم جی اٹھتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جسم فانی ہے اور فنا ہو جائے گا، لیکن ہمارا مردوں میں سے جی اٹھنے کا جسم بدلا ہوا رہے گا، یاد رکھو۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زبردست رہیں گے، مگر اتنا ہے کہ ہمارا جسم بالکل الگ رہے گا اور ہم جو جسم میں اس وقت ہیں اس سے لاکھ درجے بہتر رہیں گا۔
हमारा रूहानी जिस्म कमज़ोर नहीं रहेगा और हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। आयत 45 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, चुनांची लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। प्यारे भाई और बहन, यहाँ जो पिछला आदम के बारे में बताया गया है वो पिछला आदम यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने जिंदगी देने वाली रूह हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जिंदगी का एक जरिया है जिसके जरिए से हम मुर्दों में से जी उठेंगे। यीशु मसीह का नया जलाली जिस्म अब उनके जलाली जिंदगी से मिलता है। जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे तो खुदा बिल्कुल एक अलग जिस्म हमको देगा। वो जिस्म देगा जो हमारे नए रूहानी जिंदगी से मिलता है। अब हम आयत 46 से 49 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, लेकिन रूहानी पहले न था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी है, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। तो रूहानी में दाखिल होने से पहले मेरे भाई और बहन जिस्मानी होना जरूरी है। पहले खुदा जो है हमको फानी जिस्म देता है, और उसके बाद जब हम यीशु मसीह में ईमान लाते हैं और मर जाते हैं तो उसके बाद मसीह के आने से जब हम मुर्दों में से जी उठते हैं तो उस वक्त खुदा हमको रूहानी जिस्म देता है। तो पहले जिस्मानी है उसके बाद रूहानी। तो यहाँ ख़त्म हुई दूसरी बात कि जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बाका की हालत में जी उठता है। अब हम तीसरे बात को जाएंगे, वो ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। हम पढ़ेंगे आयत 50। यहाँ लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता और ना फना बाकी का वारिस हो सकती है। मेरे भाई और बहन, ये बात जरूर याद रखना कि हमारा ये जिस्म खुदा के बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। खुदा हमारे ये जिस्मों को रिपेयर के दुकान में भेजने वाला नहीं है। जैसा हम हमारे गाड़ियों को, स्कूटरों को जब खराब होती है रिपेयर के दुकान में भेजते हैं, हमारा ये जिस्म दाने के वैसा जमीन में बोया जाना है। ये जिस्म एक नया जिस्म बन के बाहर निकलेगा, यानी कि एक नया मस्कन जिसमें हम रहे वैसा। ये नया जिस्म पुराने जिस्म के वैसा नहीं रहेगा। कई लोग ये दुनिया में हैं जो उनकी राख पानी में फेंकवा देते हैं जब उन लोग मर जाते हैं, यानी कि मरने के बाद जब उन लोगों को जला देते हैं तो वो राख को पानी में फेंक देते हैं। एक माने में ये लोग खुदा का मुकाबला करते हैं इस बात से कि क्या खुदा उनके एटम्स को जो उनके जिस्म में थे फिर से एक जगह इकट्ठा कर सकता क्या, या फिर खुदा हमारे एटम्स का इस्तेमाल करेगा क्या। हमको ये बात जरूर याद रखना है कि खुदा है, याद रखो, और उन्हें आपके जिस्म को फिर एक बार जोड़ सकता है, चाहे वो खबर में से आने दो या जिस्म की राख पानी में फेंकवा क्यों ना दो। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप अपने जिस्म को राख भी बना देंगे तो खुदा वो ताकत रखता है कि उन्हें वो राख में से आपको फिर से एक जिस्म देगा। बोलने का मतलब यह है कि खुदा वो खुदा है जो हमारे जिस्म को फिर से जुड़ा सकता है। आयत 51 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। प्यारे भाई और बहन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये भेद क्या चीज है। हम ये बात पे इससे पहले भी गौर कर चुके हैं। भेद एक ऐसी चीज है कि हम ना हमारे आंखों से देख सकते, ना हमारे कानों से सुन सकते, ना दिलों से जान सकते या समझ सकते हैं।
یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہ بات کو نہیں جان سکتے۔ بھید جو ہے خدا کے طرف سے حاصل ہوتی ہے اور خدا ظاہر کرتا ہے۔ آیت 52 پڑھیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ایک پل میں، ایک پل یعنی ایک دم سے، یعنی کہ سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اور ایک چیز جو خدا کا کلام یہاں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلا نرسنگا، اب یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی آخری پکار رہیں گی۔ نرسنگا جو ہے مسیح کی آواز ہے۔ یوحنا رسول مکشفہ کی کتاب میں بولتے ہیں، خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب یوحنا رسول پلٹ کے دیکھے کہ کون بات کر رہا ہے تو انہوں یسوع مسیح کو دیکھے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ جو پچھلا نرسنگا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی آواز ہے۔ جب انہوں جو ہیں آخری مرتبہ بلائیں گے تو انہوں سارے لوگ جو مر گئے ہیں ان کو زندہ کریں گے۔ آیت 53 پڑھیں گے، یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم باخا کا جمع پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات بدی کا جمع پہنے۔ تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ضرور کا لفظ ہے۔ ضرور یعنی یہ بات ہو کیچ رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب ہم جیسے ہیں ہم جنت کو نہیں جا سکتے، ہمارے اس جسم کے ساتھ ہم جنت نہیں جا سکتے۔ آیت 54 پڑھیں گے، اور جب یہ فانی جسم باخا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ جو ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کی جیت ہے۔ آیت 55 سے 57 یہاں لکھا ہوا ہے، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ تو یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ موت جیت حاصل کرتی ہے۔ ایک آدمی اپنے بزنس میں کامیاب رہے گا مگر موت اس پہ قابو پائی ہے۔ سیاسی لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں حکومت کرنے کے لیے اور اپنے ملک کے حاکم بھی بنتے ہیں، مگر ایک دن ان کے زندگی میں آتا ہے کہ یہ مر جاتے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے چوٹیوں تک بلند ہوتے ہیں، ان کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، مگر ان کا آخری سفر ہے موت۔ موت ان کو اپنے قابو میں کرتی ہے اور جیت حاصل کرتی ہے۔ موت جو ہے ایک خطرناک حیوان ہے۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ موت کا ڈنک گناہ ہے۔ تو جو بھی ہے گناہ ہے جو ہم کو ڈنکتا ہے اور ہم کو موت کے حوالے کرتا ہے۔ آگے کلام بتاتا ہے گناہ کا زور شریعت ہے۔ تو شریعت ایک آئینہ ہے جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ کیسے بخشتا ہے؟ کیونکہ ہم چالاک ہیں یا کیونکہ ہم حکمت سے بھرے ہوئے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ ہم کو فتح یعنی کہ جیت خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے لیے یہ دنیا میں ایک انسان بن کے آئے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے۔ اس کی قربانی ہم کو جیت دلائی۔ کیونکہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، ہم کو یسوع مسیح کے ذریعے سے گناہ پہ جیت حاصل ہوئی ہے۔ ہم جو ہیں جسمانی طور سے تو مریں گے،
ضرور، مگر روحانی طور سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے آئے ہم کو گناہ کے اور موت کے بندی سے چھڑانے کے لیے۔ ہم گناہ میں اور موت میں بندھے ہوئے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائیں تو آپ ایمان لا کے گناہ اور موت کے بندش سے بچ سکتے ہیں۔ خدا یہ ایک ہی راستہ نکالا جس کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب ہم یہ باب کے آخری آیت پہ آئیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 58۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول یہاں یہ بولتے ہیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں بیکار نہیں جاتا ہے۔ بعضی وقت ہم اچھا کام کرنے کے لیے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے کام کا اچھا نتیجہ دکھائی نہیں دیتا ہے، مگر ہم ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ ہماری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں رہیں گی۔ میرے دوست، ہم جو بھی خداوند یسوع مسیح کے نام سے کریں گے، خدا ہماری محنت کو چیز کرے گا، ہم کو دکھائے گا نہیں کہ کیا فائدہ ہو رہا ہے، مگر ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہماری محنت بے فائدہ نہیں رہیں گی۔ تو یہاں ختم ہوا باب 15 اور آتے سے وقت ہم باب 16 پہ غور کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے